خاموشی میں چھپی چیخوں کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہے کرسڈ وسپرز، آپ کا وہ یوٹیوب چینل جہاں ہر رات ایک نئی ہارر کہانی آپ کے دل میں خوف بھر دیتی ہے۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور پراسرار اور بھوت زدہ قصوں کے ساتھ ایک خوفناک سفر شروع کریں۔ آج کی کہانی بھوت زدہ پوسٹ آفس آپ کو لرزہ طاری کر دے گی۔ تیار ہے؟ یہ واقعہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میاں والی کے قریب ایک گاؤں میں پیش آیا۔ یہ کہانی ایسے لگتی ہے جیسے کوئی حقیقی سانحہ ہو جو لوگوں کی زبانیں سنائی جاتی رہیں۔ یہ 1990 کی دہائی کی بات ہے، جب پاکستان میں پوسٹ آفسز اب بھی خطوط اور پارسلوں کا اہم ذریعہ تھے۔ ان دنوں موبائل فونز کا دور نہیں آیا تھا اور لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ خطوط کے ذریعے کرتے تھے۔ گاؤں کا نام تھا کھڑی کوٹ، جو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھا۔ یہاں کی مٹی سرخ تھی اور کھیتوں میں گندم کی لہلہاتی فصلیں ہوا میں لہراتی تھی۔ گاؤں والوں کی زندگی سادہ تھی، صبح نماز، دن بھر کام اور رات کو چارپائی پر بیٹھ کر کہانیاں سننا۔ لیکن اس گاؤں میں ایک عمارت ایسی تھی جو ہر ایک کی زبان پر تھی۔ وہ تھا پرانا برطانوی دور کا پوسٹ آفس۔ عمارت برٹش راج کے زمانے کی تھی، سرخ اینٹوں سے بنی، جس کی دیواریں اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کی چھت پر پرانی گھنٹیاں لگتی تھیں جو ہوا کے جھونکوں سے ہلکی سی آواز کرتی تھیں۔ دروازے پر اب بھی پیتل کی تختی لگی تھی جس پر پوسٹ آفس کھڑی کوٹ لکھا تھا، لیکن حروف دھندلے ہو چکے تھے۔ مقامی لوگ اسے بھوت بنگلہ کہتے تھے کیونکہ رات کو وہاں سے عجیب آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی خط کھول رہا ہو یا پرانے سٹیمپوں کی مہر لگ رہی ہو۔ بچے اس عمارت کے قریب سے گزرتے تو ماں باپ ڈراتے، وہاں مت جاؤ، کیپٹن کی روح پکڑ لے گی۔ لیکن یہ صرف افواہیں تھیں، یا کم از کم لوگ ایسا ہی سمجھتے تھے۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ برطانوی دور میں یہاں بہت ظلم ہوا تھا اور ان ظالموں کی روحیں اب بھی بھٹکتی ہیں۔ اس پوسٹ آفس کا ماسٹر تھا رحمت اللہ خان، ایک بوڑھا آدمی جو 40 سال سے وہاں کام کر رہا تھا۔ وہ 70 کی دہائی میں تھے، سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر اور آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی۔ وہ ایک سیدھا سادہ پاکستانی تھا جو نماز کی پابندی کرتا اور گاؤں والوں کی مدد کرتا۔ ہر جمعہ کو وہ مسجد میں جاتا اور غریبوں کو کھانا بانٹتا۔ اس کی بیوی 10 سال پہلے کینسر سے مر گئی تھی اور بیٹا کراچی میں نوکری کرتا تھا۔ بیٹا شادی شدہ تھا، بچے تھے، لیکن وہ کبھی کبھی خط لکھتا۔ رحمت اللہ اکیلا رہتا تھا اور اسے یہ عمارت اپنا گھر لگتی تھی۔ وہ پوسٹ آفس کے پیچھے والے کمرے میں رہتا تھا، جہاں ایک پرانی چارپائی، ایک الماری اور قرآن کی جلدیں تھیں۔ دن بھر وہ خطوط چھانٹتا، پارسل بھیجتا اور لوگوں کی شکایتیں سنتا۔ رات کو وہ تنہا بیٹھ کر پرانی یادوں میں کھو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ عمارت میں کچھ عجیب ہے، لیکن وہ کبھی نہیں ڈرتا تھا۔ اللہ کی پناہ میں ہوں، وہ کہتا۔ ایک دن جب شدید بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور مٹی کی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی، ایک نوجوان لڑکا پوسٹ آفس میں نوکری کے لیے آیا۔ اس کا نام علی تھا، عمر تقریباً 22 سال۔ علی لاہور سے تھا، یونیورسٹی کا طالب علم، جو مالی مسائل کی وجہ سے نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے جو دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے تھے۔ ماں گھر بیٹھی سلائی کا کام کرتی تھی اور چھوٹے بھائی بہنوں کی فیسیں ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ علی نے یونیورسٹی میں تاریخ پڑھی تھی اور وہ خواب دیکھتا تھا کہ بڑا ہو کر پروفیسر بنے گا۔ اسے پاکستانی دیہاتی زندگی کا تجربہ کم تھا، لاہور کی چہل پہل، ٹریفک اور دوستانہ ماحول سے آیا تھا۔ لیکن
वो पुरउम्मीद था, आंखों में चमक थी। वो बारिश में भीगता हुआ आया, हाथ में एक पुराना बैग जिसमें कुछ कपड़े और किताबें थीं। रहमतुल्लाह ने उसे देखा तो दिल में कुछ नर्म हुआ। बेटा, यहाँ नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अली ने मुस्कुराकर कहा, चाचा मैं तैयार हूं। रहमतुल्लाह ने उसे नौकरी दे दी और कहा, बेटा ये जगह पुरानी है, रात को यहाँ अकेले मत रहना। कुछ अजीब आवाजें आती हैं, लोग डरते हैं। पहले चंद दिन तो सब ठीक रहे। अली दिन भर खतूत छांटता, पार्सल पैक करता और गांव वालों से बातें करता। वो गांव की औरतों से पंजाबी में बात करता। एक रात जब अली देर से काम कर रहा था, बिजली की रोशनी में खतूत छांट रहा था, उसने सुना कि पीछे वाले कमरे से कोई आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आ रही है। कदम हल्के थे, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। वो सोचा शायद कोई चूहा हो या हवा का झोंका, लेकिन जब वो कमरे में गया तो वहां कुछ ना था। कमरा अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। सिर्फ एक पुरानी मेज पर एक पीला हुआ लिफाफा पड़ा था, जिस पर कोई पता ना था। लिफाफा पुराना था, किनारे फटे हुए और उस पर धूल जमी थी। अली का दिल धड़का, लेकिन तजस्सुस गालिब आ गया। उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक अंग्रेज अफसर की। लंबी मूछें, यूनिफॉर्म, लेकिन आंखें खाली और सफेद थी। उसने फौरन लिफाफा बंद किया और भागकर बाहर निकल आया। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन वो रहमतुल्लाह के कमरे में घुस गया। चाचा, ये क्या था? रहमतुल्लाह जाग उठे और कहने लगे, बेटा मैंने कहा था ना रात को अकेला मत रहना। ये इमारत में भूत है। बरतानवी दौर में यहां एक अफसर को कत्ल किया गया था। उसका नाम था कैप्टन हेनरी, जो मुकामी लोगों पर जुल्म करता था। वो टैक्स वसूल करता, लोगों को कोड़े मारता और बागियों को पकड़ता। एक रात मुकामी मुजाहमतकारों ने इसे मार डाला। कहते हैं उसकी रूह अब भी यहां खतूत में घूमती है, अपने कातिलों को ढूंढती। अब कहानी में हॉरर का आगाज होता है। अली ने ये बात मजाक समझी, क्योंकि वो शहरी था और तवहुम परस्त न था। वो लाहौर में साइंस की किताबें पढ़ता था और भूत पर यकीन नहीं रखता था। चाचा, ये तो पुरानी कहानियां हैं, लेकिन अंदर से वो परेशान था। अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग से मिला, जो चाय की दुकान पर बैठा था। बुजुर्ग ने बताया, बेटा कप्तान हेनरी ने बहुत जुल्म किए। उसने गांव वालों के खतूत रोके ताकि उनकी शिकायतें अंग्रेज अफसरों तक न पहुंचे। अली ने हंसकर टाल दिया। लेकिन एक रात जब चांद की रोशनी में बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी, अली को एक पार्सल मिला जो बगैर पत्ते का था। पार्सल भारी था, बाहर से गीला, जैसे बारिश में भीगा हो। उसने उसे खोला तो अंदर से खून आलूदा एक हाथ निकला। नहीं, ये एक पुरानी गुड़िया का हाथ, जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन वो हंसी दर्द भरी थी, जैसे कोई रो रहा हो। अली ने देखा कि मेज पर पड़े स्टैंपों से खुद ब खुद मोहरें लग रही थी, अंक खुद चल रही थी और खतूत उड़कर फर्श पर गिर रहे थे। हर खत में एक ही बात लिखी थी, आई एम बैक। अंग्रेजी में थे, लेकिन जैसे कोई पाकिस्तानी लहजे में पढ़ रहा हो, पंजाबी टच के साथ। अली की सांस रुकने लगी। वो पीछे हटा और दीवार से टकराया। सस्पेंस बढ़ता गया। अगले दिन रहमतुल्लाह ने अली को बताया कि ये भूत एक परअसरार लड़की का है, जो बरतानवी दौर में कैप्टन हेनरी की बेटी थी। उसका नाम था एलिस, उम्र 16 साल। एलिस खूबसूरत थी, गोरी जिल्द, सुनहरे बाल, लेकिन दिल में पाकिस्तानी सकाफत से मोहब्बत। वो मकामी पाकिस्तानी लड़के से मोहब्बत करती थी,
جس کا نام تھا احمد، ایک غریب کسان کا بیٹا تھا جو پوسٹ آفس میں چپراسی کا کام کرتا تھا۔ وہ ایلس کو خط لکھتا، شاعری بھیجتا۔ جب کیپٹن نے یہ جانا تو غصے میں آ گیا۔ اس نے احمد کو پکڑ کر تشدد کی۔ ایلس نے یہ دیکھا تو دل ٹوٹ گیا اور اس نے پوسٹ آفس کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب ان کی روحیں پوسٹ آفس میں قید ہے اور ہر بار جب کوئی نیا آدمی آتا ہے وہ اسے اپنے درد کا شکار بناتی ہے۔ رحمت اللہ نے کہا، بیٹا میں 40 سال سے یہاں ہوں، مجھے پتا ہے کبھی کبھی رات کو ایلس کی آواز آتی ہے۔ احمد کا نام لیتی علی اب ڈرنے لگا تھا۔ وہ رات کو سو نہیں پاتا، آنکھیں کھلی رہتی۔ ایک رات علی اکیلا تھا جب دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کلک کی آواز ہوئی اور چابی گھوم گئی۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جیسے کوئی فریج کھلا ہو۔ درجہ حرارت گر گیا۔ علی کی سانس سفید دھوئیں کی طرح نکلنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ایک لڑکی کی شکل دیوار سے نکل رہی ہے۔ شکل دھیرے دھیرے واضح ہوئی۔ لمبے بال، پیلا چہرہ، آنکھیں کالیاں اور گہری۔ ہاتھوں میں ایک پرانا خط تھا جس پر خون کے دھبے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، آواز میٹھی لیکن خوفناک، تم نے میرا خط کیوں کھولا؟ اب تم میرے ساتھ رہو گے۔ احمد کہاں ہے؟ علی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ وہ دروازے پر مٹھیاں مارنے لگا، مدد چاچا! کمرے میں سے عجیب چیزیں نکلنے لگیں، پرانی ہڈیاں جو پوسٹ آفس کی بنیادوں سے نکلی تھی۔ فرش پھٹا اور ہڈیاں باہر آئیں۔ ان پر خون کے نشانات اور کچھ پر برطانوی یونیفارم کے ٹکڑے۔ یہ ہڈیاں پاکستانی مزدوروں کی تھیں جو برطانوی دور میں یہاں دفن کی گئی تھیں۔ کیپٹن ہنری نے انہیں زندہ دفن کیا تھا کیونکہ وہ باغی تھے۔ ہڈیاں حرکت کرنے لگیں جیسے دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ پیرا نارمل عناصر اب شدت اختیار کر چکے تھے۔ علی نے دیکھا کہ ایلس کی روح اس کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی جلد ٹھنڈی ہو گئی، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے اور اسے لگا جیسے کوئی اس کے اندر بول رہا ہو۔ آواز ایلس کی تھی، مجھے احمد چاہیے، تم اس کی جگہ لو۔ علی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ گر پڑا۔ رحمت اللہ جو باہر سے آوازیں سن کر آیا، دروازہ توڑ کر اندر آیا۔ اس نے علی کو اٹھایا اور فوراً گاؤں کے مولوی کو بلایا۔ مولوی صاحب سفید داڑھی والے بزرگ تھے جو قرآن کی آیات سے جن بھوت بھگاتے تھے۔ وہ آئے، ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پڑھنے لگے۔ آیات کی آواز گونجنے لگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن بھوت اور بھی غصے میں آ گئے۔ کمرے میں سے آگ کی لپٹیں اٹھنے لگی، دیواریں لرزنے لگیں اور فرش پھٹنے لگا۔ ایک ہولناک منظر تھا جب ایلس کی روح نے رحمت اللہ پر حملہ کیا۔ اس کی گردن پر نشانات پڑ گئے جیسے کسی نے نوچا ہو۔ خون بہنے لگا۔ علی نے دیکھا کہ پوسٹ آفس کی چھت سے خون ٹپکنے لگا، قطرہ قطرہ جیسے بارش۔ فرش پر انسانی انگلیاں رینگ رہی تھیں، الگ الگ حرکت کرتی ہوئی۔ یہ انگلیاں ان لوگوں کی تھیں جو یہاں مرے تھے، پاکستانی آزادی کے مجاہدین جو برطانویوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ انہوں نے خطوط کے ذریعے پیغام بھیجنے کی کوشش کی تھی لیکن کیپٹن نے روک دیے۔ اب ان کی روحیں انتقام چاہتی تھیں۔ ایک روح نے چیخا، ہماری آوازیں دبائی گئیں۔ کہانی کا کلائمیکس اس وقت آیا جب علی نے زمین پر گرے ہوئے ایک پرانی ڈائری ملی۔ وہ الماری سے نکلی، چمڑے کی جلد والی۔ یہ کیپٹن ہنری کی تھی، صفحات پیلے، سیاہی دھندلی۔ اس میں لکھا تھا کہ اس نے مقامی لوگوں کو زندہ دفن کیا تھا، ان کے خطوط چوری کیے تاکہ ان کی آوازیں دب جائیں۔ ایک اندراج میں لکھا، آج احمد کو مارا، ایلس رو رہی ہے لیکن وہ میری بیٹی ہے۔ علی نے غصے میں ڈائری جلانے کی کوشش کی، ماچس جلائی۔ جیسے ہی شعلہ لگا، کمرے میں ایک زلزلہ سا آیا۔ عمارت ہلنے لگی، دیواریں گرنے لگی، روحیں چیخنے لگی، ہمارے خطوط واپس کرو،
ہماری چیخیں سنو۔ علی کی آنکھوں کے سامنے ہولناک مناظر گزرنے لگے۔ زندہ دفن ہوتے لوگ، مٹی میں دبے، ہاتھ باہر نکالتے، چیخیں مارے۔ احمد کا خون آلود جسم، ایلس کی چھلانگ اور کیپٹن کی ہنسی۔ مولوی نے ایک طاقتور دعا پڑھی، سورۃ البقرہ کی آیات۔ آواز بلند، آگ بجھ گئی، ہوا رک گئی، روحیں چیختی ہوئی غائب ہو گئیں جیسے دھوئیں۔ لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ رحمت اللہ کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ گر پڑے اور مر گئے۔ علی پاگل ہو کر گاؤں چھوڑ گیا، لاہور واپس، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ وہ کبھی نہ بولا، بس خطوط دیکھ کر کانپتا۔ پوسٹ آفس اب بھی خالی کھڑا ہے، تالا لگا ہوا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کو وہاں سے خطوط کی آوازیں آتی ہے، کاغذ کھلنے کی، مہر لگنے کی۔ اگر کوئی خط کھولے تو اسے ایلس کی روح بلاتی ہے۔ احمد کہاں ہے؟ گاؤں والے اب وہاں نہیں جاتے، لیکن کبھی کبھی کوئی مسافر رکتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی اب بھی زبانیں سنائی جاتی ہے، میانوالی سے لاہور تک۔ کیا یہ سچ ہے یا افسانہ؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ لیکن رات کو پوسٹ آفس کے قریب سے گزرتے ہوئے کان لگا کر سننا، شاید کوئی چیخ سنائی دے۔ یہ کہانی ختم ہوئی، لیکن خوف ابھی جاری ہے۔ اگر آپ بھی کرسڈ وسپرز کے ساتھ راتوں کو لرزہ طاری کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہر نئی ہارر کہانی کا نوٹیفیکیشن پہلے حاصل کریں۔ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، کمنٹس میں بتائیں کیا آپ رات کو اکیلے پوسٹ آفس کے قریب سے گزریں گے؟ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی جب کوئی خط آپ کا نام لے کر آئے۔ خوفناک راتوں کے لیے تیار رہیں۔ کرسڈ وسپرز، جہاں خاموشی چیختی ہے۔